محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ مقدس اور متبرک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک سال بعد پھر ہمیں رحمت و بخشش، نجات و مغفرت کے اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی سعادت بخشی۔ ہمارے کتنے ہی بزرگ دوست، احباب اور عزیز و اقارب جو پچھلے سال اس ماہ مقدس میں حیات تھے اور ہماری ان پیاری پیاری نوری مجالس و محافل کی زینت بنتے تھے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسے معلوم ہے کہ آئندہ سال ہمیں یہ مبارک اور مقدس مہینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ مقدس مہینہ ہے جس کی 3 تاریخ کو سرکار احمد مختار مدینے کے تاجدار روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ اسی مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو اسلام کی عظیم جنگ بدر کے میدان پر لڑی گئی۔ اسی ماہ مبارک میں حضور سید المرسلین، امام الاولین و آخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غمگسار وفا شعار رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو ہی محبوب رب العالمین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ اسی مبارک مہینے کی 21 تاریخ کو جناب مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب شہادت پر سرفراز ہوئے۔ اسی ماہ مبارک میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صحیفے عطا فرمائے گئے۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ اسی ماہ مبارک میں سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو توریت شریف عطا کی گئی۔ اسی عظمت والے مقدس مہینے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انجیل مقدس عطا فرمائی گئی۔ ہاں، یہی وہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جس میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن پاک کا نزول پہلے آسمان پر ہوا اور رمضان ہوا، پھر 23 سال کے عرصے میں حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ رمضان المبارک ہی وہ پیارا مہینہ ہے جس میں حضرت جبریل امین سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ وہ اس بابرکت مہینے میں کثرت سے کلام پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ مبارک میں 61 مرتبہ کلام پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ماہ مبارک میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک ایسی معظم رات جو 1000 ماہ کی عبادات سے بہتر ہے، یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کے روزے ایمان والوں پر فرض ہیں۔ اسی ماہ مبارک کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے ادب کا صلہ جنت ہے۔ ایک شخص بڑا بدکار اور گناہگار تھا، پورے سال بھر بدعملی اور گناہوں کے کاموں میں مشغول رہا کرتا تھا، لیکن جب رمضان شریف کا برکت والا رحمت والا مہینہ آتا تو خوب پاک و صاف کپڑے پہن کر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو صرف رمضان شریف ہی میں نمازیں پڑھتا ہے، پاک و صاف نظر آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، یہ مہینہ خیر و برکت اور توبہ مغفرت کا ہے، اس امید پر کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رمضان شریف کے ادب و احترام اور اس ماہ مبارک میں اچھے عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان شریف کے ادب و تعظیم کرنے کے سبب بخش دیا۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی کافر رہا کرتا تھا۔
ایک دن رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا۔ اس کے مجوسی کے بیٹے نے بازار سے کوئی چیز کھانے کی خریدی اور کھانے لگا۔ مجوسی باپ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ میرا بیٹا رمضان شریف میں سر بازار مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا رہا ہے۔ بیٹے کو ایک تماچا مارا اور ڈانٹنے لگا کہ شرم کرو، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا روزہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو مجوسی کافر نے کہا، بیٹا میں کھاتا ہوں مگر گھر کے اندر، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اس ماہ مبارک کی بے ادبی نہیں کرتا ہوں۔ جب وہ مجوسی شخص وفات پا گیا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بڑے مزے میں جنت میں گھوم رہا ہے۔ حیرت سے پوچھا، کیا تو مجوسی کافر نہیں تھا؟ جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، میں تو حقیقت میں مجوسی کافر تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے ادب و تعظیم کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب میں جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں۔ اے ایمان والو، رمضان شریف عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ سال بھر کا گناہگار اگر رمضان شریف میں پاک و صاف ہو کر توبہ استغفار کر کے روزہ رکھ لے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے تو اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر مجوسی کافر شخص بھی رمضان شریف کا ادب و احترام کرتا ہے تو ایمان کی دولت لازوال پاتا ہے، مرنے کے بعد جنت اس کا مقام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو مومن مسلمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر ہم رمضان شریف کا ادب و تعظیم کریں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، پورے مومن اور مکمل مسلمان بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو کتنے انعام و اکرام کی دولت نعمت عطا فرمائے گا۔ بے شک ہمارے لیے بھی جنت کو ٹھکانہ اور مکان بنائے گا۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسائل کی ناواقفی، اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگ علماء اور اماموں سے مسئلہ معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا، اس نے کھا پی لیا، وہ شخص اپنا روزہ پورا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اے ایمان والو، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، اس کو روزہ بالکل یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بھول جانا، کسی کو بالکل یاد نہ رہا، اس کا روزہ ہے۔ جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی پانی پی لیا، بھوک لگی کھانا کھا لیا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ قضا نہ کفارہ۔ شام کو وقت پر افطار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں کو کھلایا اور پلایا بھی اور روزہ بھی قبول فرما لیا۔ کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں، چاہے کم کھایا، خوب پیٹ بھر کر کھا لیا، خوب پانی پیا، چائے وغیرہ پی لی، ایک ہی حکم ہے۔ یعنی غلطی، روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، جیسے کلی کر رہا تھا، حلق میں پانی چلا گیا تو اس خطا یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم ہوگا۔ قصداً جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا، جیسے بھوک پیاس لگی جان کر کھا لیا اور پی لیا، جان کر بیوی سے صحبت کر لی، تو قصداً روزے کو توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے۔ لہٰذا روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا، کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف فرما دے۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ فرض روزہ توڑنے سے قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، نفل روزہ توڑنے سے فقط قضا لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہے تو وہ 60 روزے رکھ ہی رہی ہے، حیض کے وقت میں جن دنوں کا ناغہ ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے،
ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ تو رسول اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے آزاد کرے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ عقائد عالم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا کیا 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ عقائد عالم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم ٹھہرے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم لوگ بھی بیٹھے تھے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی خدمت مبارکہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا وہ سوالی سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا آقا میں حاضر ہوں۔ عقائد عالم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کس کو دے دوں؟ عقائد عالم نے فرمایا جو محتاج ہے اس محتاج میں بانٹ دو۔ اس نے کہا قسم خدا کی مدینہ کے گوشوں میں گلیوں میں مجھ سے زیادہ بڑا محتاج کوئی بھی نہیں ہے۔ عقائد عالم تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا تم کھا لو۔ یعنی عقائد عالم تاجدار عرب و عجم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک چمکنے لگے، پھر فرمایا اپنے گھر والے ہی کو کھلا دو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے۔ کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دے، دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دے۔ یہ شان صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سنو اے ایمان والو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود کفارہ کی کھجور کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ اور کفارہ کی چیز کو یا واجب صدقہ کو استعمال میں نہیں لا سکتا، لیکن اس شخص کو خود کے کفارہ کی کھجور کھانے کے لیے ہمارے آقا نے حلال فرمایا اور بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے، جس کے لیے جو حکم چاہوں صادر فرما دوں۔ میری اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ اس شخص کے لیے کفارہ اور روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا ہے۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے تہ شہب عطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہوں نے رات جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں پایا۔ 3 قسم کے لوگوں کا روزہ، ایک قسم کے عام لوگوں کے روزہ کی ہے جو پیٹ کو کھانے پینے اور شرمگاہ کو جمع یعنی بیوی سے صحبت کرنے سے روکے رکھتے ہیں۔ دوسرے قسم کے خاص بندوں کا روزہ جو ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔ تیسرے قسم کے خاص بندوں کا روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سب سے جدا ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، حدیث مبارکہ یعنی ہمارے پیارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطلب اور مقصود صاف صاف ظاہر ہے کہ بہت سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ان کا فرض ادا بھی ہو جاتا ہے، بظاہر روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو تقویٰ اور بلند درجہ روزے سے نصیب ہونا چاہیے اور تراویح ادا کرنے سے جو فرحت اور خوشی ملنا چاہیے اس سے وہ محروم رہتے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بیہودہ عادت کے مطابق جھوٹ، مکر، بہتان، غیبت وغیرہ برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ وہ تجارت کرتے ہیں، دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ملازمت کرتے ہیں، سستی سے باز نہیں آتے، لوگوں پر ظلم کرنے، دوسرے کا حق مارنے، رشوت لینے، سود سے پیسہ کمانے کی ناجائز و حرام حرکتوں کو نہیں چھوڑتے۔ رمضان کے 1 مہینے کا روزہ تو مسلمان کو بہت بلند کر سکتا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ روزہ مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے جس سے روزہ کا پورا فائدہ نصیب ہو۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فلاح و کامیابی کے لیے ہمیں روزہ جیسی عبادت عطا کی ہے۔ روزہ میں 2 دشواریاں تھیں،
روزے ماہ شعبان کے 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے۔ شروع میں روزہ کی عبادت کچھ زیادہ سخت تھی، دن کی طرح رات کو بھی مرد عورت کا ملنا صحبت کرنا حرام تھا۔ اس طرح پورے مہینہ روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا، افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے، عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی شروع روزہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان دونوں دشواریوں کو ختم کر دیا۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے جمع یعنی صحبت کر لیا۔ آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے رونے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر آپ نبی اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے اور اللہ کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، آج مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی، میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر لیا۔ تو ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایسی غلطی کا اعتراف کیا۔ وحی نازل ہوئی، ہمیشہ کے لیے روزے کی ایک سختی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا پارہ دوسرے میں اور 7واں رکوع ہے، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ ترجمہ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ دوسری دشواریاں بھی ختم ہوئی۔ حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک رات افطار کے بعد بیوی سے کھانا مانگا، کھانا پکانے میں مصروف تھی، یہ تھکے ہارے کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ بیوی نے بیدار کیا، کھانا پیش کیا تو فرمایا اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے، یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایسی حالت میں دوسرا روزہ بھی رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو محنت مزدوری کے لیے چلے گئے، دوپہر کا تک تو کام کرتے رہے اور کمزوری بڑھتی گئی، آخرکار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا اور ان کے صدقے میں امت سے روزے کی دوسری سختی بھی ختم ہو گئی۔ وہی نازل ہوئی کہ سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب دوسری عبادتوں کی طرح روزہ مکمل ہے، 1400 برس سے اسی طرح ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔